سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ جو ثم یحییکم ہے اس میں عالم برزخ کا بیان ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو نسبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کتنی بڑی ہے، ماں کے پیٹ کے اعتبار سے دنیا بہت بڑی ہے، لیکن عالم برزخ کے سامنے پوری دنیا، پوری کائنات ایسے ہی ہے جیسے ماں کا پیٹ، اتنا بڑا ہے وہ عالم برزخ۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ برزخ کے اندر ہر ایک کی طاقت جو ماں کے پیٹ میں ملتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں، وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جیسے ہی روح نکلی، جیسے ہی انتقال کا لفظ بولا گیا، جیسے ہی موت یعنی نماز جنازہ جائز ہوئی، تو جیسے یہ سلسلہ ہوا اس کے بعد نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے، جبکہ یہ کنسیپٹ درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے، طاقت انسان کو ماں کے پیٹ میں 120 دن جب ماں کے پیٹ میں بچے کے ہو جاتے ہیں تو ہر انسان کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس کو ہر ایک طرح کی طاقت مل جاتی ہے، قوت گویائی مل جاتی ہے، بولنے کی طاقت مل جاتی ہے، سننے کی طاقت مل جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت مل جاتی ہے، ہلنے جلنے کی طاقت مل جاتی ہے، لیکن یہ طاقت استعمال نہیں کر پاتا۔ الا ماشاءاللہ کہ بعض کو وہ طاقت استعمال کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ طاقت ملتی ضرور ہے، ہلنے جلنے کی طاقت ملتی، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، ماں کے جسم ماں کے پیٹ کے اندر ٹانگیں مارتا ہے، کبھی ادھر کہتا ہے بچہ ٹیڑھا ہو گیا تو بچہ اوپر چلا گیا، بچہ نیچے آ گیا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ طاقت ملتی ہے، مگر بعض طاقتیں وہ استعمال نہیں کر پاتا۔ اور بڑی لطف والی بات ہے کہ ہر ایک کو 120 دن کی عمر میں طاقت ملی، مگر کچھ نے وہ طاقت استعمال کی اور کچھ نے استعمال نہیں کی۔ اچھا، یہ طاقتیں پھر بڑھتی رہتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں دیکھنے کی طاقت ملی مگر دیکھا نہیں، ماں کے پیٹ میں بولنے کی طاقت ملی مگر بولا نہیں، ماں کے پیٹ میں سننے کی طاقت ملی مگر سنا نہیں، ماں کے پیٹ میں دوڑنے کی طاقت ملی مگر دوڑا نہیں، ٹھیک ہے، ہلنے جلنے کی کوشش کی۔ جب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اب اس کو وہ طاقت استعمال کرنا آنا شروع ہوا۔ پہلے ٹانٹنا شروع کی، یعنی قوت گویائی ہے لیکن صحیح طرح نہیں ہے، بس روتا ہے، اس کو روٹی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ طاقت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، یہ بڑھتی 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 یہاں تک کہ صحیح گفتگو کرنے لگا، یہاں تک کہ چیخنے لگا، چیخ چیخ کے باتیں کرنے لگا، اور یہ طاقت بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ اب مرنے کے بعد یہ طاقت ختم نہیں ہو رہی بلکہ یہ طاقت بڑھ رہی ہے۔ اسی کو میں پہلے کمپلیٹ کر دوں۔ بولنے کی طاقت ملی اور پھر یہ بولتا ہے یا نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے اور آپ اس کو چارپائی پر رکھ کے لے کے چلتے ہو، جنازے کو لے کے چلتے ہو، تو جنازہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نیک ہوتا ہے اور ایک گناہ گار ہوتا ہے۔ گناہ گار ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، این یذهبون بہا، اوہ کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، میرے سارے رشتہ دار پیچھے ہیں، اور یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ نیک جو ہوتا ہے وہ جب ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جنازہ کہہ رہا تھا جلدی کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت بول بول کے کہہ رہی ہوتی قدمونی قدمونی۔ حیرت والی بات ہے، ہمیں تو سنائی نہیں دیتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، بلکہ جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم اس کی آواز سنو تو تم بے ہوش ہو جاؤ۔ یعنی قوت گویائی کی اتنی اعلیٰ طاقت مل جاتی ہے کہ اب یہ بولے گا تو لوگ بے ہوش ہو سکتے ہیں اس کی آواز کو سن کر۔ ماں کے پیٹ میں قوت گویائی ملی اور بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق اتنی بڑھ گئی کہ اب یہ جناب
اتنی اونچی آواز سے بول رہا ہے کہ لوگ اگر سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ دوسری طاقت انسان کو ماں کے پیٹ میں مل جاتی ہے، وہ جو ماں کے پیٹ میں طاقت ملتی ہے وہ ہوتی ہے سننے کی۔ عالم برزخ کی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، تو سننے کی طاقت، اب سننے کی طاقت ماں کے پیٹ میں ملی مگر اس نے سنا نہیں، کرتے کرتے یہ دنیا میں آ گیا، دنیا میں آیا تو 10 دن 15 دن 20 دن اس کو اشارہ کرنے لگے تو بولنے لگے تو اس کو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں، پڑھا تو پڑھا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، قریبی رشتہ داروں کی آواز کو پہچانتا ہے، آخرکار پھر اسے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، سمجھتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کی یہ طاقت بڑھتی جاتی ہے، اتنی بڑھتی ہے کہ پھر یہ خسر پھسر بھی سننا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں کی حرکت سے بھی بعض کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا، اب زمین کے نیچے ہیں تو اوپر نہیں سن سکتا، بات سمجھ آ رہی نا؟ لیکن قبر میں جب بندہ اتر جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کنسیپٹ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے، جبکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میت کو دفنا کے واپس پلٹتے ہو تو یسمع قرعن آلہم، تمہارے قدموں کی چاپ بھی وہ سنتا ہے۔ اب بعض کہتے ہیں وہ صرف قدموں کی چاپ سنتا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی بات پر کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا بات بتائی، جب وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے تو زیادہ اونچی آواز تو سن ہی سکتا ہے، پھر تو وہ قدموں کی چاپ بھی سن لیتا ہے، منو مٹی تلے دفن مردہ، قدموں کی چاپ بھی سن لیتا ہے۔ تو جو طاقت ماں کے پیٹ میں ملی تھی اور وہ استعمال اس نے نہیں کی یا نہیں کر سکا، اس کی طاقت یعنی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ قبر کے اندر پہنچ کر وہ منو مٹی تلے دفن ہو کر وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ جب قدموں کی چاپ سن سکتا ہے تو دیگر آوازیں تو پھر سن ہی سکتا ہوگا نا۔ بلکہ یہاں بھی ایک میں عرض کر دوں، تفسیر ابن کثیر جو عربی والی ہے اس کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دنیا میں جانتے ہو اور پھر اس کی قبر پہ حاضری دو تو جس طرح دنیا میں اس کے پاس بیٹھنے اس کے دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، اس طرح قبر میں بھی جا کے بیٹھ رہے ہو، جتنی دیر تک بیٹھ رہے ہو اس کے دل کو راحت اور سکون میسر آئے گا۔ تو جب عربی والی سے ترجمہ کیا نا اردو والی کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے کئی حدیثیں ہی نکال دیں، وہ حدیثیں ہی نہیں رہنے دیں تاکہ لوگوں کو صحیح مسئلے کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ طبیعتیں ہوتی ہیں نا، اپنی اپنی طبیعت کے موافق ڈالتے ہیں لوگ دین کو، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اب صاحب قبر کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون آیا مجھے سلام کہہ رہا ہے، مجھے میرے قریب بیٹھا ہے، یہ ساری بات۔ یہ طاقت ملی ماں کے پیٹ میں اور بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ یہ قبر کی آواز بھی سنتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں قبر اس کو پکار کر کہتی، جو میت قبر میں رکھی جاتی ہے نا اس کو پکار کر کہتی، دنیا میں جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے نیک ہو تو کہتی ہے اس میں سے سب سے نیک مجھے تو لگتا تھا، لیکن گھر والے تجھے چھوڑ گئے ہیں لیکن تجھے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے پاس ہوں۔ پھر ماں کی طرح دباتی ہے، اور گناہ گار ہو تو یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ مجھ پر چلتے سب سے برا مجھے تو لگتا تھا، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی، پھر ایک دباتی ہے اور ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر قبر پکارتی ہے تو یہ سنتا ہے۔ آج کل قبر پکارتی ہے ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، دیوار بولتی ہے، دیوار کے کان ہوتے ہیں، یہ صرف کہانیاں ہی ہیں۔ تو اب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتوں کی آواز بندہ نہیں سن سکتا، کرامن کاتبین آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے، لیکن جب قبر کے اندر منکر نکیر آ کے سوال کریں گے بندہ ان کی آواز کو بھی سنے گا۔ یعنی قوت سماعت جو ماں کے پیٹ میں ملی تھی اور اس کو بندہ استعمال نہیں کر سکا، اسی بندے کی طاقت قبر میں جا کر مرنے کے بعد اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ منکر نکیر کی باتوں کو بھی سنتا ہے، یہ مٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے، یہ منو مٹی تلے دفن جب لوگ دفنا کے واپس پلٹنے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں دیکھنے کی طاقت ملی لیکن استعمال نہیں کر سکا، اب وہ طاقت بڑھتی رہی۔ کیسے بڑھی؟ جب پیدا ہونے کے بعد اس کے آگے یوں اشارہ کرتے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آہستہ آہستہ پھر یہ ہاتھ کو پہچاننے لگا، اب ہاتھ ادھر کرو گے تو یوں کر لے گا، جس طرح ہاتھ جائے گا اسی طرف اس کے ہلتے رہیں گے، آنکھوں کے ڈیلے ادھر ادھر ہوتے رہیں گے۔ تو مطلب ابھی استعمال کرنے کی شروعات کرتے پھر یہ دور تک دیکھنے لگا، آسمان تک دیکھنے لگا،
آسمانوں کی بلندیوں میں او جناب فضا میں اڑتا ہوا جہاز دیکھنے لگا، ٹھیک ہے، تارے دیکھنے لگا، چاند دیکھنے، دور دور تک دیکھنے لگا، طاقت بڑھ گئی۔ اب مرنے کے بعد ایک کنسیپٹ جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن درست کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اور کتنا دیکھتا ہے، یہ طاقت ایک دم جمپ کر گئی، اور وہ کتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کہ میت کو جب تم دفن کر کے آتے ہو، اور یہ یاد رکھیے جس میت کو ہم دفن کرتے ہیں نا، تو اس سے نیچے باقی زمینیں، 6 زمینیں ہمارے والی زمین کے نیچے ہیں، اور ہر 2 زمینوں کے درمیان میں 500 سال کی راہ کا فاصلہ ہے، اور ہماری زمین سے اوپر 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان میں 500 سال کی راہ کا فاصلہ ہے، اور پھر 7واں آسمان کے پار جنت ہے، 7 زمین کے نیچے جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو تم قبر میں رکھ کر آتے ہو، قبر میں دفنا کر آتے ہو، تو اگر وہ گناہ گار ہے تو دن میں 2 مرتبہ اس کو جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ رؤیت آنکھ سے دیکھنا، اور وہ کون سی آنکھ ہے، غور کرنے والی بات، اس کا دیکھنا رؤیت، یعنی زیر زمین 7 زمینوں کے پار وہ دیکھتا ہے، دن میں 2 مرتبہ جہنم والا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اور اگر نیک ہوگا تو دن میں 2 مرتبہ جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ کنسیپٹ یہ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد قوت بصارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم دیکھیں گے تو دیوار کے پار دیکھنے میں دقت ہوگی، ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں جو طاقت ملی اور ہمیں طاقت ملی ہم استعمال نہیں کر سکے، ہماری طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کرے سب نیک ہوں تو 7 آسمان کے پار جنت دیکھ سکتے ہیں، 7 آسمانوں کی دیواروں کو پار کر کے جنت دیکھتے ہیں، اور اگر گناہ گار ہے تو 7 زمین کے نیچے جہنم میں دیکھتا ہے اپنا ٹھکانہ، اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہ تینوں قسم کی طاقتیں جو ماں کے پیٹ میں ملی وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ جمپ کر کے مرنے کے بعد یوں بڑھ گئیں کہ بندے کے اندازے کے بھی باہر چلے گی بات۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ 1 جنوری 2020 یعنی 1 جنوری 2020 کو ایک بندے کی تنخواہ یعنی پے شروع ہوئی 1 لاکھ روپیہ، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بندہ بھرتی ہوا اور اس کی تنخواہ لگی 20,000 روپیہ۔ اب مجھے بتائیے کہ 2030 میں تنخواہ اپنے کام کے دونوں برابر کام کر رہے ہیں، ان کے کاموں کے اعتبار سے جب تنخواہ بڑھتی ہے تو 2030 میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوئی اور جس کی 20,000 تنخواہ ہوئی 2030 میں دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں ہوں گے۔ لاکھ والے کی پروموشن جب چلے گی، انکریمنٹ لگیں گے تو 1 لاکھ سے اوپر لگیں گے، اور 20,000 والے کے 20,000 روپے لگیں گے، اس کی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ جب 2030 میں پہنچیں گے تو لاکھ والے کی اور بہت زیادہ ہوگی، اور 20,000 والا اس سے پیچھے ہوگا۔ اب آئیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے پیٹ میں طاقت ملی اور کتنی ملی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھا نا، جب ہم قرآن پاک کے آیات کو تفسیر پہ لے کے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی تفسیر ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نہیں جی واضح ہمیں سیدھی بتاؤ۔ تو میرے پیارے پھر سیدھا ایک بات میں عرض کرنے لگا، سیدھا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ماں کے پیٹ میں دیکھنے کی طاقت ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، مگر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں تو مجھے بتائیے یہ سوال کیسا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، محبوب جب نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جھگڑا کر رہے تھے آپ نے دیکھا نہیں؟ تو میرے پیارے سوچنے والی بات ہے کہ محبوب کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ محبوب ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں ہوتے ہوئے بھی تب بھی دیکھ رہے ہیں، ماں کے شکم میں ہوتے ہوئے بھی تب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ماں کے پیٹ میں طاقت ملی دیکھنے کی اور ہم دیکھ نہیں پائے تو قبر میں پہنچ کر 7 زمین نیچے بھی دیکھتے ہیں، 7 آسمان پار بھی دیکھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عظمت کا یہ اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ جو ماں کے شکم اطہر میں رہتے ہوئے ہاتھی والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رہتے ہوئے نمرود کے ساتھ جھگڑے کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں،
وہ محبوب قبر میں پہنچ کر کہاں تک دیکھتے ہوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ سننے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، ہم روٹین میں سنتے ہیں، اور پھر قبر میں پہنچ کر تو اور بہت بڑھ جاتی ہے قوت سماعت۔ تو وہ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی امی جان کے شکم اطہر میں رہتے ہوئے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیتے تھے، یا آپ کو یہ روایت اگر ضعیف لگے تو مجھے یہ بتائیے، بخاری شریف کی روایت ہے، ہم دنیا میں ہم جب سنتے ہیں نا، ہماری قوت سماعت جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم زمین کے اوپر ہوں، یعنی چھت کے اوپر ہم ہوں اور نیچے کوئی چل رہا ہو تو ہمیں سنائی نہیں دیتا، اور یہ ہماری قوت سماعت ہے، اور قبر میں پہنچ کر یہ کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جنت میں چل رہے تھے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ، جبکہ بلال زمین پر تھے، قدموں کی چاپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں سماعت فرمائی۔ تو وہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں رہتے ہوئے اتنی قوت سماعت رکھتے ہیں کہ جناب آپ ساتوں آسمان کے اوپر جنت میں بلال کے زمین پر چلنے کی چاپ سن سکتے ہیں، اور پہچان بھی سکتے ہیں یہ بلال کی چاپ ہے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کتنی قوت سماعت رکھتے ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اس کے بعد آ گئی بولنے کی طاقت، کہ ہم بولنے کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ کے تو کیا ہی کہنے، کہ محبوب فرمائیں اور محبوب پکاریں کسی کو، یہ تو دور کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سن لیں، قرآن پاک میں سورہ حج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم پکار ان کو، کن کو؟ ساری قوم کو پکار کہ وہ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو لوگوں کو بلا حج کے لیے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اندازہ یہ تھا کہ آپ نے جب آواز دی تو جو زندہ تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچی، جو ماں کے پیٹ میں تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچی، جو باپ کی پشتوں میں تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت گویائی کتنی ہوگی؟ اس لیے کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ خیر، اس پہ پوری آگے اور بھی تقریر ہو سکتی ہے کہ یہ جو کنسپٹ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، یہ بالکل فیک ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برزخ میں کسی کو آرام ہوگا اور کسی کو تکلیف ہوگی۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، یعنی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کا۔ اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے۔ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو رکھا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام بھی یہ کام کریں تب بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے سب کی، مگر اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے خود چل کے آتا ہے، نہ یوں نہیں کہتے، بلکہ مدد اس کے پیارے ہی کرتے ہیں۔ کبھی اماں کے ذریعے مدد کرواتا ہے، کبھی باپ کے ذریعے مدد کرواتا ہے، کبھی دوستوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے، کبھی اپنے انبیاء کے ذریعے مدد کرواتا ہے، کبھی اولیاء کے ذریعے مدد کرواتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اللہ کسی کے ذریعے کرواتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو کسی کو موقع نہیں دیتے، کسی کو ٹائم نہیں دیتے، مگر بخاری شریف کی روایت ہے صرف اور صرف کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ حضور جانا ہے یا رہنا ہے۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں۔ جب ان کے پاس آتے ہیں
تو ان کو لے جانے سے پہلے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے جانا ہے یا نہیں. بخاری شریف کی روایت. حضوری صاحب بڑی کمال کی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کون نانو سمجھاوے کین اپنے جیا اونو جدی کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم چاوے جدی کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم چاوے جدی کالیاں زلفاں دی. حسن علی صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے ہیں اس دفعہ اور زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی صاحب نصاب ہو گیا، بندہ زکوٰۃ دے دی اور اگلے سال چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب سال مکمل ہونے والا ہوتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ اور آیا تھا مہینہ پہلے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہو گئی یا نہیں؟ بالکل. نصاب کو ایک مرتبہ دیکھنا ہے کہ جب صاحب نصاب ہو گیا، یعنی میں فار ایگزامپل یکم رمضان المبارک کو وہ بندہ صاحب نصاب ہوا، اب اگلے سال یکم رمضان المبارک کو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے، وہ صاحب نصاب رہتا تو نصاب اس کا گھٹتا بڑھتا رہا. کبھی وہ مطلب لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا تو لاکھ روپیہ نصاب ہے، کبھی وہ 50,000 ہو گیا، کبھی 70,000 ہو گیا، کبھی 10 لاکھ ہو گیا، کبھی پھر لاکھ رہ گیا، کبھی 2 لاکھ ہو گیا. اس طرح کرتے 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 سال کے اختتام پر جب زکوٰۃ فرض ہونی تھی اس وقت 10 دن پہلے اس کے پاس 10 کروڑ روپیہ آ گیا تو اسی نصاب کے اندر شامل ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے الگ کوئی سال شروع کیا جائے گا، اسی نصاب کے اندر شامل ہو جائے گا. اب زکوٰۃ دینی ہوگی 10 کروڑ کی. ایک بندہ ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے 10 کروڑ روپے سے، 10 کروڑ روپے اس کے پاس آیا اور صاحب نصاب ہو گیا. سال پورا ہونے سے 10 دن پہلے اس کے پاس سے 9 کروڑ روپیہ چلا جاتا ہے، اب اس کے پاس رہ گیا 1 کروڑ روپیہ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں گے کہ چلو 11 ماہ تو اس کے پاس 10 کروڑ رہے ہیں تو لہذا زیادہ زکوٰۃ دے، ایسا نہیں، بلکہ جتنے اس کے پاس ہوں گے اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی، یعنی جتنے اس کی ملکیت میں ہوں گے. گھر بنانے کے لیے جو پیسے بھائی کو دیے، کام جاری ہے، ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ جو پیسے موجود ہیں ملکیت میں، ٹھیک ہے، ان پر زکوٰۃ بنے گی اگر وہ اس نصاب کو پہنچ جائے. ایک بچہ ہے، اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ خود نابالغ ہے، لیکن والد کی وراثت میں اس کی ملکیت میں آئے ہیں 5 لاکھ روپے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نابالغ کی اپنی رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ جب ہوگی نہیں تو دے گا کون؟ کوئی بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے. نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. مشکل کشا کا معجزہ، دیکھیں معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، اور یہاں مشکل کشا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید لیے جاتے ہیں. تو ولی کی کرامت ہوتی ہے، معجزہ نہیں ہوتا. تو یہ معجزے وغیرہ پڑھنے کی بجائے قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور ان ہستیوں کو اظہار ثواب کرنا چاہیے. ایک بیماری کی وجہ سے وضو نہیں برقرار رہتا اور پھر ایک مرتبہ وضو کر لیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے ساتھ ادا اور قضا دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل دونوں پڑھ سکتے ہیں. اگلے وقت تک، یعنی اگلی نماز کے وقت تک آپ قرآن پاک پڑھیں، کوئی اور قضا نماز پڑھیں، ادا پڑھیں، جو بھی پڑھیں ہو جائے گی نماز. عرفان بھائی، جو سیلری ابھی ملی نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے. اب یہ بڑی پرابلم ہے کیونکہ ہمارا کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے تو یہ ذہن بنایا کہ شعبان میں زکوٰۃ دینی ہے، رمضان میں، تو آپ ایک ڈیٹ فکس کر لیں ایک مرتبہ، پھر اسی کے مطابق آپ زکوٰۃ دیتے رہیں. تو اس سے پہلے اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے یا اس ڈیٹ کو آپ کے پاس پیسے آ گئے موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. اگر ابھی نہیں ملی اور اچھا مستحق ہو چکے ہیں آپ، یعنی سیلری آپ کی اس کے آپ مستحق ہو چکے ہیں، ابھی ملی نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکال دیں. زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا کہ بھئی ہم تو ایک ماہ سے گھر بیٹھے ہیں. اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ مسئلہ پیسے زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن مال ہماری ملکیت میں مال تجارت موجود ہے، وہ بک نہیں رہا، ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر آپ تاخیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجبوری ہے. کوشش کریں کہ وہ مال میں سے زکوٰۃ دیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ تاخیر کریں، جیسے ہی پیسے ملیں گے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اس طرح کا جملہ بولنا کیسا ہے؟ اللہ سے وفا کرو، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں، بہت بڑی بیوقوفی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وفا کرنی چاہیے. وفا میں محبت،
اولیاء سے بھی محبت کرنی چاہیے کہ اولیاء بھی اپنے چاہنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، انبیاء سے محبت کرنی چاہیے، وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں کو بہت رتبہ عطا فرماتا ہے، ان کو قرب عطا فرماتا ہے۔ نماز تراویح ترک کرنا بغیر کسی وجہ کے کیا گناہ؟ جی گناہ گار ہوگا انسان نماز تراویح ترک کرنا۔ قاری نعیم صاحب، قضا نمازوں کا کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں جتنی آپ کی رہتی ہیں، اور اگر اندازہ نہیں ہے آپ کو تو میکسیمم آپ سوچ کے تو قضا نماز پڑھنی شروع کر دیں کہ میں سب سے پہلی جو میری قضا فجر کی رہ گی وہ ادا کرنے لگا ہوں، سب سے پہلی جو عصر کی رہ گی وہ ادا کرنے لگا ہوں، سب سے پہلی جو مغرب کی رہ گی وہ ادا کرنے لگا ہوں۔ 3 اوقات زوال کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کو نہ اندازہ ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھنے لگیں۔ نوافل کی جگہ اور سنت غیر موقدہ کی جگہ آپ قضا نماز ہی ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ ارشاد محمد صاحب، آپ کا سوال ہے کہ اسلام میں بیعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر صحابہ اکرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر انہی صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، پھر انہی صحابہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی۔ تو بیعت بالکل جائز اور درست ہے اور ہو جانی چاہیے۔ اس کو اپنے انداز سے میں سمپل اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ سردیاں ہوتی ہیں نا، سردیاں، سخت سردیوں میں دھند جب فوگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود بھی جا ہی رہے ہوتے ہیں، چھوٹی گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور مشکل سے سفر ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن بڑی گاڑی کے اگر پیچھے لگ جائیں گے تو پھر خود کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جب آپ بیعت کر لیتے ہیں پھر آپ گویا اپنے آپ کو ایک مکتب میں داخل کر لیتے ہیں، یعنی آپ ان کی سوسائٹی کو اپنا لیتے ہیں، پیر صاحب کے فرامین کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں۔ لیکن پیر جو ہوتا ہے وہ واقعی پیر ہونا چاہیے، یعنی پھر وہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ گویا ہم ایک ٹیچر کے پاس جا کے داخلہ لیتے ہیں کہ جناب آپ میری تربیت فرمائیں، تو اس بات پہ بیعت ہوتی ہے کہ میں آپ کی تربیت کروں گا، اور ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اگر وہ واقعی کامل پیر ہے اور صاحب شریعت ہے تو اللہ تعالیٰ کو قرب اس کے ذریعے عطا ہوتا ہے، اور بیعت اسی چیز کا نام ہے، گویا ایڈمیشن لے لیتے ہیں ہم۔ ایک شخص کے پاس 4 تولے سونا اور کچھ چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں، جی اس پر زکوٰۃ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، سال اگر گزر گیا ہے صاحب نصاب ہوئے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ عمار بھائی، اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے، چکن آپ نہ لیں۔ آج کل نان مسلم کنٹریز نہیں، مسلم کنٹریز کے اندر بھی جھٹکے سے، بلکہ وہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، یوں چلتی رہتی، نہ کوئی بسم اللہ، نہ کوئی جناب ہے پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ، بس وہ مرغیاں ذبح ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ حلال کہتے ہیں اس کو، اب کیا کہیں، وہ چکن سمجھتے ہیں کہ وہ چکن کو حلال ہی ہے۔ تو بہرحال محتاط رہنا چاہیے، حتی الامکان بچیں، ٹھیک ہے۔ اپنے سامنے اگر ذبح کروا سکتے ہیں، یا بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ذبح کر دیتے ہیں، یا زندہ لے آئیں اور پھر لا کے ذبح کر لیں، یہ ٹھیک ہے۔ قاری نعیم صاحب، حاملہ عورت سے کب تک وطی کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، حاملہ عورت سے وطی کرنا کسی صورت میں بھی منع نہیں ہے۔ ہاں، ڈاکٹر اگر بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں نہ کریں تو پھر اس اعتبار سے عمل کیا، جیسے حوالے سے ویڈیو ہماری موجود ہے۔ یہ جو فنڈ ہوتا ہے نا، DSP لے سکتے ہیں، اس پہ بعض علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ نے باقاعدہ اپنی تسلی اور تشفی کرنی ہے تو آپ دارالافتاء سے رابطہ فرمائیں، ٹھیک ہے، قریبی سے دارالافتاء اہل سنت سے، تو آپ کو ریٹن فتویٰ مل جائے گا۔ عمار بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی کے کپڑوں پر خنزیر کا گوشت لگ جائے، جس طرح باہر کے ممالک میں اس طرح عموماً ہو جاتا ہے، یعنی خنزیر چھو جائے یا خنزیر کا گوشت لگ جائے یا خنزیر کا خون لگ جائے۔ خنزیر اگر چھو گیا ہے تو اچھا، میں اس طرف نہیں جاتا، یہ ہمارے ذہنوں میں اچھی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم خنزیر کا نام لینے کو بھی بات کو سمجھتے ہیں کہ منہ پلید ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال خنزیر کا گوشت لگ گیا یا خنزیر کا خون لگ گیا، اب کپڑوں کو واش کیا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کپڑے اب دھونے سے بھی پاک نہیں ہوں۔ رحیل ریاض مصطفی صاحب،
آپ کا سوال یہ، کچھ بھائی کہتے ہیں کہ امریکہ میں حلال چکن نہیں ملتا لہٰذا ہم تکبیر پڑھ کے کھا لیتے ہیں، مطلب ذبح کیے ہوئے کو چاہے وہ حرام طریقے سے کیا ہوا ہے تو اس کو ذبح کر کے تکبیر پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو اگر تو یہ مراد ہے تو یہ بالکل عجیب بات ہے۔ کل کو کوئی بولے گا کہ بھائی وہ مردہ جانور تھا تو اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا، مطلب اس کے اوپر ذکر اذکار جو کرنا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وہ نہیں پڑھا، بعد میں ہم نے اس کے اوپر جناب وہ بوٹیاں پکڑی اس کے اوپر پڑھ لیے تکبیر، وہ چھری سے پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں محسوس کرتے ہوں گے، تو اس طرح جائز نہیں ہوتا میرے پیارے۔ ہاں اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندہ لیتے ہیں اور پھر تکبیر پڑھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی کامل پیر کی بیعت کرنی ہو تو پیر صاحب دنیا سے رخصت ہو تو بھائی اس کی آگے اس کے جو نائب ہوتے ہیں، اس کے خلفاء ہوتے ہیں، ان سے بیعت کرنی چاہیے نا۔ جو فوت ہو چکے ہیں اب ان کی دوبارہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کوئی حضور غوث پاک کا مرید ہونا چاہتا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا، تو ان کی طرف سے خلافت موجود ہے۔ میں اب مشورہ بھی عرض کروں گا آپ کو کہ اگر کسی نے مرید ہونا ہے تو وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ ان کا مرید ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی 20 تراویح کی جماعت کروائی تھی، جی بالکل، سنن بہقی کی روایت ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ثابت نہیں ہے، تو ان کے نزدیک کتنی تراویح ثابت ہے؟ جو تراویح ثابت ہے وہ مجھے بتا دیں، مجھ سے آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ جگہ کم ہونے کی صورت میں امام صاحب کے ساتھ صف بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ جنید رضا عطاری، عطیات کے پیسوں سے چینج لے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، جس طرح بعض کا چینج چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹے مطلب 10 روپے والے نوٹ ہیں اور آپ نے کہیں لے کے جانے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ چینج کرواتے ہیں تاکہ بڑے نوٹ مل جائیں تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ ساجد شاہ، میوزک سننا حرام ہے۔ جو وضو کرتے ہوئے پانی مستعمل پانی کپڑوں پہ گرا تو وہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز درست ہے ان کپڑوں میں۔ 80 گز پر 5 منزلہ عمارت ہے، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور مدرسہ ہے، باقی اوپر کی 3 منزل کرائے پر ہے۔ ان حالات میں کرایہ دار کا کہنا ہے کہ اس ماہ کا کرایہ نہیں لینا ہے، نہ لیں، یہ ادا کر سکتے۔ مدرسے کی انتظامیہ ایسا کر سکتی ہے؟ مدرسے کی انتظامیہ ایسا نہیں کرے گی، بلکہ جتنا وہ کم دیتے ہیں اتنا اپنی طرف سے ڈال کے مدرسے میں جمع کروائیں۔ گھر سے بیماریاں دور کرنے کا وظیفہ، قرآن پاک کی تلاوت کروائیں۔ گھر والوں کو ہیں کہ نماز پنجگانہ ادا کیا کریں، خود بھی سنت و نفل گھر میں ادا کریں، انشاءاللہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر، اگر شوہر موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ شوہر کہیں باہر رہتا ہے اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں، یا آپ کہیں اور کنٹری میں رہتے ہیں، شوہر کسی اور کنٹری میں رہتا ہے، تو پھر نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر رکھا جا سکتا ہے۔ جاوید انصاری صاحب، جی اللہ کے ولی کو دور سے سلام کہا جا سکتا ہے، قریب سے بھی کہا جا سکتا ہے، دور سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ تسبیح کی نماز میں 4 رکعتیں جماعت کرواتے ہو بلند آواز سے، اگر وہ رات کو جماعت کروا رہا ہے تو بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے۔ آفتاب علی صاحب، کیا اعتکاف کے لیے روزے ضروری ہیں؟ جی، اعتکاف جو سنت اعتکاف ہم مسجد میں کرتے ہیں اس کے لیے روزہ ضروری ہے، بلکہ آپ نے قضاء اعتکاف بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ ہاں جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے نا، ہم ویسی مسجد میں جا کے نیت کر لیتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، تو اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا، باقی کے لیے روزہ شرط ہے۔ ایک بھائی کے پاس 3 پلاٹ ہیں تو وہ پلاٹوں پر زکوٰۃ، اگر تو پلاٹ بیچنے کے لیے لیا سیل کرنے کے لیے تو ان تینوں کی اصل اماؤنٹ جو ہیں یا کرنٹ ویلیو ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر 3 پلاٹ اپنے لیے لیے ہوئے ہیں، ایک اپنے بیٹے کے لیے، دوسرے بیٹی کے لیے، تیسرا اپنے ذاتی کے لیے، تو ان پلاٹس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔